کوفے میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ اس تقریر کو کہا جاتا ہے جو آپ نے واقعہ کربلا کے بعد اسیری کے دوران کوفے میں دیا۔ حزیم ابن شریک اسدی کہتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام لوگوں کی طرف گئے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خاموش ہونے کو کہا۔ لوگ خاموش ہوئے، پھر آپ نے حمد و ثناء الہی بجا لانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، جو کوئی ہمیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو ہمیں نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں علی ابن الحسین ہوں، جن کو لب فرات پر بغیر کسی جرم و خطا اور بنا کسی خون بہا کے ذبح کر دیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹا گیا، ان کے خاندان کو اسیر کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو صبر کی حالت میں قتل کیا گیا، اور یہی افتخار ہمارے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، تمہیں خدا کی قسم ہے، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرے والد کو خطوط لکھے اور ان کو دعوت دی، بعد میں انہیں دھوکہ دے دیا، ان کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا اور ان کے نمائندے کے ساتھ بیعت کی، اور پھر اہم وقت و حالات میں انہیں اکیلا چھوڑ دیا، ان سے جنگ کرنے لگے، ان کو رسوا کیا۔ وائے ہو تم پر، نابودی ہو تمہارے لیے، تم نے کتنا برا توشہ آخرت فراہم کیا ہے، تمہارا عقیدہ اور کردار کتنا برا تھا۔ کس آنکھ سے پیغمبر کو دیکھو گے جب وہ یہ کہیں گے کہ تم نے میری عطرت کو قتل کیا اور میری حرمت کو پامال کیا، تو اب تم ہماری امت میں سے نہیں ہو۔ حزیم کہتا ہے کہ جب امام کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تو لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی اور سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا۔ پھر امام نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو نصیحت کو مانتا ہے اور میری وصیت کو صرف اللہ، اس کے رسول اور آل رسول علیہم السلام کی خوشنودی کے لیے مان لے۔ فَإِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیونکہ ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ سب نے کہا، یبن رسول اللہ، ہم آپ کے تابعدار ہیں اور آپ سے کیے ہوئے وعدے پر پابند رہیں گے، ہمارا دل آپ کی طرف راغب ہے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ حکم دیں تو ہم ہر اس شخص کے ساتھ جنگ کریں گے جو آپ سے جنگ کرے، اور ہر اس شخص کے ساتھ صلح کریں گے جس کے ساتھ آپ صلح کریں گے، اور آپ کے خون کا قصاص اس شخص سے لیں گے جس نے آپ اور ہم پر ستم ڈھایا ہے۔ امام نے فرمایا، وائے ہو تم پر، اے مکار اور بے وفا لوگ، تم اور تمہاری خواہشات نفس کے درمیان تمہاری مکاریاں حائل ہوئی ہیں۔ کیا جس طرح میرے والد کی مدد کی ہے اسی طرح میری بھی مدد کرو گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حاجیوں کو مکے سے منی کی طرف لے جانے والے اونٹوں کے رب کی قسم، کل جو زخم میرے والد اور ان کے اہل بیت کی شہادت سے میرے دل پر لگے ہیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ہم ابھی تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نہیں بھولے۔ میرے والد اور ان کی اولاد کے داغ نے میرے بال سفید کر دیے ہیں، اور اس کی کرواہٹ میرے حلق اور حلقوم کے مابین ہے، اور اس کا غم میرے سینے میں ہے۔ لہٰذا تم لوگوں سے میری درخواست یہی ہے کہ میری نہ مدد کرو اور نہ ہم سے جنگ کرو۔ پھر فرمایا، حسین علیہ السلام اگر قتل ہوئے تو اس پر تعجب نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد گرامی علی علیہ السلام ان سے بہتر تھے اور وہ بھی قتل ہوئے۔ اے کوفہ والوں، حسین پر آنے والی مصیبت پر خوش نہ ہونا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ میری جان ان پر قربان جو نہر فرات کے کنارے شہید ہو گئے، اور ان کے قاتلین کی سزا جہنم ہے۔